السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور مزید ایسی ہارر سٹوری سننا چاہتے ہیں، ریئل اسکیری، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہارر یا ریئل اسکیری انسیڈنٹ ہو چکا ہے، یا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی امیجنری سٹوری ہے، تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا۔ تو چلیں سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ ایک ایسے پرسن کے ارد گرد گھومے گی جو کہ امریکہ کا رہنے والا ہے اور ایک ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹر ہے، اور اس کا نام ہے شون ڈیوک۔ تو چلیں اسی کے نظریے سے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ میرا نام شون ڈیوک ہے اور میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن کا رہنے والا ہوں۔ بیسیکلی میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہ ایک اولڈ ایج ہومز کا ہاسپٹل ہے، اور میرا وہاں پہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈیڈ باڈیز وغیرہ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اولڈ ایج ہومز میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، مطلب مر جاتا ہے، تو ہمارا کام ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، جو کہ ہمارے ایگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ، کہ جب بھی جو ہے وہ وفات پا جائیں گے تو ہمیں ان کو اس تک ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، مطلب ان کی فیملیز تک ہمیں ان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ امریکہ میں چونکہ اولڈ ایج ہومز کا سسٹم بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جیسے جو ہے وہ لوگوں کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ان کو خود اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے ان کو اولڈ ایج ہومز وغیرہ میں بھیج دیتے ہیں، اس لیے وہاں کی پراپر مینجمنٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ اولڈ ایج ہومز کے اپنے ہی ہاسپٹلس وغیرہ ہوتے ہیں، اپنی ایمبولینس وغیرہ ہوتی ہیں، اور اپنا ہی سٹاف وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے ہی دن کی بات ہے، مجھے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں۔ شروع میں تو یہ کام مجھے بہت ڈسٹربنگ لگتا تھا، کیونکہ ہمیں لمبے سفر کر کے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا تھا، جو کبھی رات کے سفر بھی ہوا کرتے تھے اور کبھی دن کے بھی۔ تو ایک کافی ڈسٹربنگ جاب تھی، جس میں ہمیں لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہوئے بہت برا فیل ہوتا تھا۔ شروع میں تو ہمیں بہت ریگریٹ فیل ہوتا تھا اور عجیب سا فیل ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم اس کام میں پرانے ہوتے گئے تو یہ ہماری معمول کا کام بن چکا تھا۔ حالانکہ آپ لوگ اگر سن رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہ کافی عجیب سا لگے گا کہ کسی کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو ٹرانسفر کرنا یا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ڈیل کرنا، لیکن اب یہ ہمارا روزمرہ کا کام بن چکا تھا۔ تو اسی طرح کے ایک دن کی بات ہے، ایک 65 سالہ عورت جس کو اس کے گھر والے تقریباً 5 ماہ پہلے اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ وہاں پر بالکل نہیں آنا چاہتی تھی، اور جب اس کو اولڈ ایج ہومز لایا گیا تھا تب بھی وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ جانے کو، لیکن اس کے گھر والے اس کو قطعاً ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے اولڈ ایج ہومز میں اس کو ایڈمٹ کروانے کے بعد وہ بہت جو ہے اپسیٹ رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور کافی سٹریس میں رہتی تھی۔ 3 سے 4 ماہ تو اس نے وہاں پر آرام سے گزار لیے تھے، لیکن اس کے بعد اس کا سٹریس کا لیول اور زیادہ بڑھتا گیا، نہ کچھ کھاتی تھی، نہ کچھ پیتی تھی، نہ سنتی تھی کسی کی۔ تو اس کی اس بگڑتی ہوئی کنڈیشن کو دیکھ کے اس کو جو ہے اسی اولڈ ایج ہومز کا جو ریلیٹڈ ہاسپٹل تھا وہاں پہ شفٹ کیا گیا، جہاں پر بیسیکلی ہم جو ہے وہ کام کرتے تھے، ایمبولینسز کا بھی اور ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرنے کا بھی۔ ہاسپٹل آنے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے اس کے اوپر کافی دھیان دیا، مطلب اس کو کافی اچھے سے ڈیل کرنا چاہا، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی تھی، بس یہ کہتی تھی مجھے میرے گھر جانا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کافی سٹریس وغیرہ لیا کرتی تھی۔ تو اسی سٹریس کی وجہ سے اس کی طبیعت آئے دن اور سے اور خراب ہوتی جا رہی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن بہت ہی ورسٹ ہو چکی تھی۔ اسی سٹریس کے چلتے اور اسی ٹینشن پریشانی کے چلتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کافی روتی بھی رہتی تھی۔ بہرحال اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے ایگریمنٹ کے مطابق ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے گھر والوں تک ٹرانسپورٹ کرنا تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے گھر والوں کو انفارم کیا گیا ان کی ڈیتھ کے بارے میں، اور اس کے بعد تھوڑی بہت ڈاکومنٹیشن وغیرہ کر کے
ان کی باڈی کو ریڈی کر کے اسٹریچر پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے گاڑی ریڈی کی اور جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہم نے گاڑی میں لوڈ کیا۔ وہ بھی ایمبولینس ہی ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں ہم ڈیڈ باڈی کو ٹرانسفر کر رہے تھے۔ اس دن ہم نے اسٹریچر کو اچھی سے ایمبولینس میں ٹیکل کیا تاکہ وہ ہلے نہ، کیونکہ وہ سفر بہت لمبا تھا۔ ہمیں ہیوسٹن سے کولوراڈو جانا تھا، جو کہ تقریباً 1000 سے 1200 کلومیٹر کا سفر ہے اور 12 سے 13 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ اور بتاتا چلوں وہ دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم تھا، اور میرے ساتھ میرا ایک اور کو ڈرائیور موجود تھا۔ کیونکہ وہ سفر بہت لمبا تھا اس لیے ہمیں راستے میں ڈرائیونگ چینج کرنی پڑتی تھی۔ آدھے راستے میں نے چلانی تھی اور آدھے راستے میرے کو ڈرائیور نے، جس کا نام مائیکل تھا، اس کو ہم شارٹ نک نیم سے مائک کہتے تھے۔ لہٰذا ہم نے اپنی گاڑی کے ریڈیٹرز وغیرہ میں پانی چیک کیا، اسپیئر ٹائرز اپنے ساتھ رکھے اور اس کے بعد ہم اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہمارے لیے یہ اب روٹین بن چکی تھی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرنا، لہٰذا ہمیں اس چیز کا کوئی گلٹ نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ 6-7 سال سے ہم یہی کام کر رہے تھے۔ شروع کے کچھ عرصہ تو ہمیں یہ ریگریٹ اور گلٹ فیل ہوتا تھا، لیکن اب ہم بالکل جو ہے وہ بالکل نارمل انداز میں جو ہے اس کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے مائک کی باری تھی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کی، تو ہم جو ہے وہ مین ہائی وے پہ ہو گئے، جو کہ ہیوسٹن کو کولوراڈو سے کنیکٹ کرتا تھا، اور یہ ہائی وے تقریباً 9 سے 1000 کلومیٹر طویل تھا۔ 100 کلومیٹر کا راستہ جب ہم طے کر چکے تھے اور اب ہم مین ہائی وے پہ آ چکے تھے۔ شام کے 4 بج چکے تھے اور مائک ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ہنسی مذاق بھی کرتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ابھی ہم نے تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر جو وہ طے کر لیا تھا اور رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن مائک کو اس کے گھر سے ایک کال آئی۔ وہ ایک ایمرجنسی کال تھی۔ اس کے جو فادر تھے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اس کا وہاں جانا ضروری تھا۔ لہٰذا مائک نے مجھے کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلا آتا ہوں کولوراڈو تک، باڈی کو ٹرانسفر کر کے اس کے بعد میں صبح تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں گا، ایسی کوئی ایشو نہیں اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو۔ لیکن میں نے مائک کو کہا کہ نہیں تمہیں اب واپس جانا چاہیے، میں تو کسی طریقے باڈی کو لے جاؤں ایک دفعہ یہاں سے، کیونکہ ایک ہی دفعہ ہم نے جو ہے وہ سیدھا روٹ کھینچنا ہے، واپسی پہ تو میں جو ہے وہ وقفے سے رک کر آرام کر بھی ڈرائیو کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے گاڑی کو ایک گیس اسٹیشن پر روکا۔ گیس اسٹیشن پر رکنے کے بعد ہم نے واپس ہیوسٹن کی طرف جانے والی گاڑیوں کو روکا کہ کسی سے لفٹ لے لیں، کیونکہ اس ٹائم ٹیکسی وغیرہ ملنا مشکل تھا، اور جس ہائی وے پہ ہم تھے وہاں سے کوئی چیز ہم بک بھی نہیں کر سکتے تھے، ٹیکسی وغیرہ، تو لہٰذا ہمیں لفٹ ہی لینا تھی۔ تو ہم نے ایمبولینس کو گیس اسٹیشن پر کھڑا کیا اور ہیوسٹن کے لیے لفٹ لینے کے لیے روڈ پر کھڑے ہو گئے۔ فائنلی 2-3 گاڑیوں کے گزرنے کے بعد ایک پرسن نے گاڑی روک دی، اور اس کی گاڑی بھی خالی تھی بالکل، اور وہ مائک کو ہیوسٹن تک لفٹ دینے کے لیے بھی ریڈی ہو گیا۔ لہٰذا میں نے مائک کو بائے کہا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ مجھے جا کے ضرور کانٹیکٹ کرنا کہ فادر کی کیا کنڈیشن ہے یہ وہ، اور اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ لوگ واپس ہیوسٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مجھے 500 سے 600 کلومیٹر کا سفر اکیلے طے کرنا تھا۔ میں دوبارہ گیس اسٹیشن کی طرف گیا، وہاں سے 1 گیلن جو ہے وہ گیس مطلب پیٹرول کا فل کروایا اور اس کو گاڑی پہ لوڈ کر لیا، کیونکہ راستے میں کہیں بھی پیٹرول ختم ہو سکتا تھا گاڑی کا، تو میں اس کو فل کر لوں، کیونکہ وہ 500 سے 600 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی اور آگے راستے میں کوئی گیس اسٹیشن بھی نہ آنا تھا۔ لہٰذا میں نے پیٹرول کا گیلن فل کروایا، اس کو گاڑی میں لوڈ کیا، ریڈیٹر وغیرہ کا پانی چیک کیا اور کچھ پانی بوتل میں بھر کے ساتھ بھی رکھ لیا، کیونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اور ریڈیٹر میں بار بار پانی کم ہو جاتا تھا ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے۔ اب میں بالکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا وہاں سے روانہ ہونے کے لیے، تو پھر میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور اس کو ہائی وے پر ڈالا۔ اب مجھے سیدھا راستہ طے کرنا تھا کولوراڈو تک اس ہائی وے کا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور کولوراڈو کی طرف وہ ہائی وے ایسا تھا کہ ہائی وے بالکل سنسان تھا، صرف میری ہی ایک ایمبولینس اس روڈ پر تھی اور اکا دکا گاڑی جو ہے وہ مجھے پاس آؤٹ کی تھی، اس کے علاوہ میں پورے روڈ پر جو ہے بالکل اکیلا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف بنجر زمین اور دور دور تک کھلا علاقہ اور ایک سیدھا ہائی وے،
جس پر میری ایک اکیلی ایمبولینس جا رہی تھی اور اس میں ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لوڈ تھی۔ ابھی میں نے 100 کلومیٹر کا سفر بھی نہ کیا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ میری ایمبولینس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی چیز آ کر ٹکرا رہی ہے، جو سیپریشن ہوتی ہے نا ڈرائیور اور پچھلے کمپارٹمنٹ کے درمیان، ایسے فیل ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی چیز ٹکرا رہی ہے۔ میں نے بھی جو ہے وہ گاڑی کو روک کر پیچھے چیک کرنا مناسب سمجھا کہ ہو سکتا ہے جو ڈیڈ باڈی کا اسٹریچر ہے وہ کسی وجہ سے ان ٹیکل ہو گیا ہو اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس کا اسٹریچر بار بار آ کر لگ رہا ہو، سپیڈ تیز کرنے کی وجہ سے یا بریک مارنے کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کہ چیک کر لوں، یہ نہ ہو کہ باڈی کو کوئی نقصان ہو، اور باڈی کو صحیح سلامت پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ اس لیے میں نے گاڑی کو سائڈ پر لگایا اور اتر کر چیک کیا، لیکن وہ جو ہے اسٹریچر بالکل اپنی جگہ پر فکس تھا، ہر چیز ٹیکل تھی پراپرلی، کچھ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی چیز تو ہے جو لگ رہی تھی میری ایمبولینس کے ساتھ۔ لیکن میں اچھے سے چیک کرنے کے بعد دوبارہ گاڑی میں بیٹھا، سٹارٹ کی اور گاڑی چلانا شروع کیا۔ ابھی 1 سے 2 منٹ نہ چلائی تھی کہ پھر سے پیچھے سے وہی آواز آنے لگی۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں نے ابھی تو چیک کیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر فکس ہے، پھر یہ کیا ایشو ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی گیس سلنڈر وغیرہ یا آکسیجن سلنڈر وغیرہ نیچے گرا ہو، میں نے یہ نہیں چیک کیا، تو اتر کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں۔ لہٰذا ایمبولینس سائڈ پر لگائی، اترا اور پیچھے جا کے چیک کیا کہ کوئی اکوپمنٹ وغیرہ تو نہیں نیچے گرا ہوا۔ ایمبولینس پوری چیک کرنے کے بعد کوئی بھی چیز نیچے نہ تھی۔ میں نے دوبارہ فرسٹریٹڈ ہو کر ایمبولینس کا دروازہ بند کیا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ لیکن اب کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ میری گاڑی کا رائٹ ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو چکا ہے اور گاڑی جو ہے وہ رائٹ کی طرف جو ہے وہ لوڈ لے رہی ہے، مطلب کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹانے پر جو ہے وہ گاڑی رائٹ کی طرف خود بخود جا رہی تھی۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا یار یہ لو ایک اور مصیبت، لگتا ہے کہ ٹائر پنکچر ہو گیا۔ گاڑی کو میں نے پھر سے روکا، اترا، چاروں ٹائر چیک کیے، لیکن کوئی ٹائر پنکچر نہیں تھا۔ گاڑی بالکل سیدھی کھڑی ہوئی تھی اور کسی طرف بھی گاڑی کا لوڈ نہیں تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ گاڑی جو ہے وہ ایک طرف کھنچاؤ کیوں کر رہی تھی، مطلب اسٹیئرنگ چھوڑنے پر وہ رائٹ کی طرف کیوں جا رہی تھی، ٹائر بھی جو ہے وہ پنکچر نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا یار آج کا تو دن ہی عجیب ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پھر سے ٹھنڈی سانس لی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانا شروع کی۔ گاڑی ابھی میں چلا ہی رہا تھا کہ مجھے پھر سے پیچھے سے آواز آنے لگی، لیکن اس دفعہ جو مجھے آواز آ رہی تھی وہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی اپنے ناخنوں کو لوہے کے اوپر رگڑ رہا ہو، مطلب جو پیچھے گاڑی کے ساتھ سیپریشن تھی اس میں سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کیل ہوتے ہیں نا ان کو کوئی رگڑتا ہے لوہے پر، بالکل سیم ایسی آواز آ رہی تھی۔ اب جو ہے وہ مجھے تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا یار یہ کس چیز کی آواز ہے، گاڑی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں اور پیچھے ڈیڈ باڈی ہے صرف، اور پورے روڈ پر بھی اور کوئی نہیں، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے وہ 2 سے 3 منٹ آواز سنی، اس کے بعد میں نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر جو ہے گاڑی کو چیک کرنا چاہا، لیکن جو ہے وہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر فیل ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایمبولینس کا پچھلا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے اور نہیں دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہے، لیکن پھر بھی میری رسپانسبلٹی ہی تھی یہ، اور مجھے چیک ہر حال میں ہی کرنا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا، لیکن اندر دیکھنے پر حیران ہو گیا کہ وہاں پر تو سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، ڈیڈ باڈی اپنی جگہ پر ہی تھی اور سارے ایکوپمنٹ جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہینگ آؤٹ تھے اور کسی چیز کی کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی میں گاڑی کا دروازہ بند کیا پچھلا اور اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جانے لگا کہ مجھے نظر آیا کہ فرنٹ ٹائر جو ہے گاڑی کا وہ پنکچر ہو چکا ہے۔ لیکن جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اچانک سے ٹائر کیسے پنکچر ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ پڑی ہوئی کٹ کو اٹھایا جس میں ٹائر چینجنگ کے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائر جو رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اٹھایا تاکہ میں جلدی سے ٹائر چینج کروں، کیونکہ وہ روڈ بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ لمبی سڑک اور دونوں طرف سے خالی میدان اور صرف ایک اکیلی میری ذات، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں، اور کالی سڑک۔
میں نے جلدی سے گاڑی کا اگلا ٹائر اوپن کیا، ٹائر چینج کیا اور جو اسپیئر ٹائر تھا مطلب پنکچر ٹائر تھا اس کو دوبارہ سے وہیں رکھ دیا جہاں سے دوسرا ٹائر اٹھایا تھا، اور دوبارہ سے آ کر میں اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا تھا کہ میں نے سائیڈ والے میرر میں دیکھا کہ جو ایمبولینس کے ڈور ہیں وہ فلی اوپن ہوئے ہوئے ہیں، پچھلے ڈور۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی ڈور بند کر کے آیا تھا لیکن یہ کھل کیسے گیا، یہ کیا ہو رہا ہے آج میرے ساتھ؟ مجھے جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے اترا، ڈور بند کرنے کے لیے گیا، لیکن جو جا کر میں نے دیکھا اس چیز نے تو مجھے بالکل ایک جگہ پر جما دیا تھا۔ میں ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کے وہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کا ایک ہاتھ اور منہ بالکل جو ہے وہ اسٹریچر سے نیچے جھکا ہوا تھا، اور تھوڑا سا جب میں نے نیچے ہو کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی عورت اپنا ہاتھ کھا رہی تھی۔ ذرا امیجن کریں اس بات کو کہ آپ کسی ایسی سڑک پر ہوں جو کہ بالکل سنسان ہو، کالا اندھیرا ہو رات کا، آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی وہاں پر نہ ہو، سڑک کے دونوں طرف کھلا میدان ہو اور کالی اندھیری رات، اور اس میں آپ کچھ ایسا منظر دیکھیں، ایک باڈی جس کو آپ نے ایز اے ڈیڈ باڈی سمجھ کر گاڑی میں رکھا ہوا ہے وہ اپنے ہی آپ کو کھا رہی ہے۔ وہ منظر یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں کے آگے تھوڑا اندھیرا آنے لگ گیا خوف کے مارے، لیکن میں نے کسی طریقے سے خود کو کنٹرول کیا اور جلدی سے آگے بڑھ کے ایمبولینس کے پچھلے دروازے بند کر دیے اور ان کو اچھے سے لاک کر دیا، اور بھاگ کر جلدی سے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، شیشے اوپر کر لیے دونوں، اور دونوں ڈورز کو لاک کر کے تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ اور اب میں نے کہا کہ چاہے جو مرضی ہو، پچھلے دروازے کھلے ہوئے نظر آئیں یا جو ہے وہ ڈیڈ باڈی بیچ میں سے نیچے گر جائے دروازے کھل کر، میں کسی قیمت پر اب گاڑی نہیں روکوں گا، اور تب تک نہیں روکوں گا جب تک کہ ڈیسٹینیشن نہ آ جائے۔ میں پسینے میں شراب بور گاڑی بھگائے جا رہا تھا اس روڈ پر، اور اب مجھے پیچھے سے آوازیں آنے لگی تھی جیسے کوئی پیچھے سے زور کی لات اور اپنے مکے مار رہا ہو لوہے کے دروازے پر، اور بار بار یہ کہہ رہا ہو دروازہ کھولو، مجھے آنا ہے تمہارے پاس، گاڑی روکو، دروازہ کھولو۔ ان آوازوں نے میرے خوف میں مزید اضافہ کیا ہوا تھا، اور میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، اور ذہن میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج تو بچنا کسی بھی حال میں ناممکن ہے۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا چیز جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اب وہ زور سے اپنے ناخنوں کو اوپر رگڑ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ لوہے کو چیر کر میرے پیچھے سے آ جائے گی اور مجھے مار دے گی۔ اب تقریباً 50 سے 40 کلومیٹر کا سفر رہ چکا تھا، اور میں جو ہے وہ کولوراڈو پہنچنے والا تھا، لیکن ان آوازوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آوازیں رکی نہیں، طرح کی خوفناک چیخیں، آوازیں، اور مجھے مار دینے کی دھمکی، اور ایسے اس لوہے کو خراشنا کہ جیسے وہ بالکل ابھی یہاں پر آ جائے گی لوہے کو چیر کر۔ اس کے باوجود میں نے گاڑی کو نہ روکا اور چلاتا گیا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ اب میں جو ہے وہ ہائی وے سے اتر چکا تھا، اور یہ جو 30 سے 40 کلومیٹر کا سفر تھا یہ ایک چھوٹے سے روڈ پر تھا، ادھر جو ہے سپیڈ 50 سے اوپر مینٹین نہیں ہو سکتی تھی، لہذا بس میں یہی دعا کرتا آ رہا تھا کہ کسی طریقے گاڑی کا ٹائر پنکچر نہ ہو اور مجھے کہیں پہ رکنا نہ پڑے۔ کسی طریقے کر کے ان خوفناک آوازوں کو برداشت کرتے ہوئے میں نے وہ سفر بھی طے کیا۔ پورے راستے میں میرے دل کی دھڑکن ایسے تھی جیسے کہ ابھی جو ہے وہ میرا دل سینے کو چیر کر باہر نکل آئے گا۔ میرا منہ بالکل گرم ہو چکا تھا، اور فائنلی میں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکا تھا۔ ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے بعد میں نے بھوکلاہٹ میں اس کے گھر والوں کو فون کیا کہ میں ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکا ہوں۔ وہ میرے اڑے ہوئے آواز سن کر بولے کہ کیا سب خیریت ہے، کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں آ گیا ہوں آپ کی بتائی ہوئی ڈیسٹینیشن پر، بس آپ اپنی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ یہاں سے لے جائیں اور ایگریمنٹ کے اوپر سگنیچر کر دیں کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اب وہ آوازیں رک چکی تھیں، بالکل خاموشی ہو چکی تھی، سورج ہلکا نکل رہا تھا، اور وہاں سے مجھے ایک گاڑی آتی ہوئی فیل ہوئی۔ دور سے جو ہے وہ ہیڈ لائٹس دکھ رہی تھیں گاڑی کی، پتہ چلا کہ وہ اسی ڈیڈ باڈی کے گھر والے ہیں۔
لہٰذا انہوں نے کار آ کے میری ایمبولینس کے آگے پارک کی اور گاڑی کے اندر سے ہی کہا کہ ہمیں فالو کریں۔ لہٰذا میں ان کو فالو کرنے لگا ان کے گھر تک۔ ان کے گھر پہنچنے کے بعد اب ہمیں ڈیڈ باڈی کو اتارنا تھا۔ جو ڈیڈ باڈی کو ریسیو کرنے آئے تھے وہ ان کے بیٹے تھے، مطلب اس بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ میں جو ہے وہ ایمبولینس کا بیک ڈور کھولنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ جو میں نے ابھی جو کچھ سنا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال اب دروازہ تو کھولنا ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اسٹریچر پر بالکل صحیح پڑی ہوئی تھی، نہ ہی وہ الٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کے جو ہے وہ اس کا ہاتھ چیک کیا، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ کھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل صحیح تھا۔ تو اس کے بیٹے نے میرے سے پوچھا، ہیلو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کر کیا رہے ہو تم؟ آرام سے بس ڈیڈ باڈی اتار کے ہمیں دے دو نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ بالکل صحیح تھا۔ لہٰذا میں نے ان باتوں کو ایک دفعہ مائنڈ سے نکالا اور ڈیڈ باڈی کو نکال کے ان کے ہینڈ اوور کر کے اسٹریچر کو دوبارہ جو ہے وہ ایمبولینس میں لوڈ کیا اور ان سے ایگریمنٹ پر سائن کروا لیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو ان تک ٹرانسفر کر دیا گیا ہے سیفلی۔ جب وہ لوگ ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر کے اندر چلے گئے اور میں ایمبولینس میں دوبارہ سے بیٹھ گیا، تو تب وہ خیالات میرے ذہن میں دوبارہ سے آنے لگے کہ یہ ابھی میرے ساتھ کیا ہوا تھا پورے راستے پر، جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا، اور جو میں نے آوازیں سنی تھیں وہ کس چیز کی تھیں۔ حالانکہ اس کا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے اور باڈی بھی بالکل اپنی جگہ پر ہی تھی، تو کیا جو یہ میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے یہ میرے من کا وہم تھا یا پھر یہ سچی میں میرے ساتھ ہوا تھا؟ سننے میں تو آپ سب کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ وہ میرے من کا وہم تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ سچ میں ہوا تھا۔ نہ ہی تو میں کوئی ڈرگس لیتا ہوں، نہ ہی میں جو ہے نشہ وغیرہ کرتا ہوں، تو ایسا وہم ہونا تو بالکل ہی امپاسبل تھا، اور نہ ہی میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا۔ میں اپنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ریئل میں ہوا تھا۔ میرا نام انیس ہے اور میں پیشے سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور میں تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ٹیکسی چلاتا ہوں اور اسی سے جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہوں۔ شروع میں جب میں نے ٹیکسی چلانا شروع کیا تھا اور بکنگ وغیرہ پر لانگ روٹس پر جاتا تھا تو میں اس کے یوز ٹو نہیں تھا اور بہت جلدی تھک جاتا تھا اور زیادہ لمبے روٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کے یوز ٹو ہوتا گیا اور مجھے اس چیز کی عادت ہوتی گئی۔ پھر میں نے لمبے روٹ کرنا بھی شروع کر دیے، جیسے پہاڑی علاقے، ناردرن سائڈس کے روٹ، ناران، کغان، مری، سوات، چترال وغیرہ۔ اور میرے پاس اکثر بکنگ جو ہے وہ پنجاب سائڈ کے ایریاز کی آتی تھی۔ بتاتا چلوں کہ میں لاہور کا رہنے والا تھا اور مجھے اکثر بکنگز جو آتی تھیں وہ پنجاب سائڈ کی ہوتی تھیں، یا تو کسی دیہات یا کسی گاؤں وغیرہ کی یا کسی چھوٹے موٹے شہر وغیرہ کی۔ کبھی کبھار ہوتا تھا کہ مجھے ناردرن سائڈس کے جو ہیں وہ بکنگز ملتی تھیں۔ شروع میں تو میں بس سٹینڈس وغیرہ پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا تاکہ مجھے کوئی سواری ملا کرے، لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنا نیم اور نمبر ٹیکسی یونین والوں کو لکھوا دیا، لیکن ہمیں منتھ کی تھوڑی بہت جو ہے وہ رقم ٹیکسی یونین کو بھی پے کرنی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس بہت سی بکنگز آتی تھیں اور وہ جتنے بھی ٹیکسی یونین میں ڈرائیورز ان کے پاس ہوتے تھے جو اویلیبل ہوتا تھا وہ اس کو بکنگ دیتے تھے۔ اور اس ٹیکسی یونین میں نام لکھوانے کے بعد مجھے تقریباً مہینے میں 12 سے 13 بکنگ آ جایا کرتی تھی، لیکن وہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر میں چاہوں تو کوئی بکنگ کینسل بھی کر سکتا تھا، تو وہ جو ہے کسی نیکسٹ کو بکنگ کے لیے کال کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک بکنگ آئی جس میں مجھے تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک دیہاتی ایریا کی طرف جانا۔ تو اس دن میں بالکل فریش تھا، تو میں نے فوراً سے اس بکنگ کے لیے ہاں کر دی، لیکن وہ جو ہے وہ رات کا سفر ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے اس فیملی کو یہاں سے 4 بجے لے کر نکلنا تھا۔ چونکہ وہ 400 سے 500 کلومیٹر کا راستہ تھا، اس لیے 4 سے لے کے تقریباً 9-10 تک جو ہے وہ ہم نے وہاں پہنچنا تھا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں والے ایریا کی طرف کچھ حصہ جو ہے وہ کچے روڈ کا بھی ہے، مطلب کچا راستہ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ ہائی وے سے اتر کے ہمیں کافی دیر کچے راستے پر چلنا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس بکنگ کے لیے ہاں کر دیا، کیونکہ اب مجھے ایسے راستوں کی اچھی خاصی عادت ہو چکی تھی
اور میں کسی بھی طرح کے راستے پر جو ہے وہ گاڑی آرام سے بغیر تھکے زیادہ دیر چلا لیا کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی گاڑی کی ساری انسپیکشن کی کہ کہیں کوئی بیچ میں خرابی نہ ہو، بریک آئل چیک کیا اینڈ ریڈیٹر وغیرہ میں پانی پورا کر کے گاڑی کو دھلوا لیا۔ تو میں تقریباً 4 میں سے 5-10 منٹ پہلے اس فیملی کے گھر کے باہر پہنچ گیا، لیکن اس فیملی نے 15 سے 20 منٹ لگا دیے تیار ہونے میں اور سامان باہر نکالنے میں۔ ان کے باہر نکلتے ہی ہم نے سامان گاڑی میں رکھا اور اس فیملی کے کار میں بیٹھتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سفر کی دعا پڑھ کر اپنا سفر شروع کیا۔ اس فیملی میں صرف 3 ہی لوگ تھے، میاں بیوی اور ایک ان کا تقریباً 5-6 سال کا بیٹا۔ لہٰذا میں نے گاڑی چلانا شروع کیا اور پورے ہائی وے کے سفر کے بعد اب وہ کچا راستہ شروع ہو چکا تھا جو کہ ہائی وے اور ان کے گاؤں کو کنیکٹ کرتا تھا۔ تو اس کچے راستے پر جو ہے ہماری سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہائی وے میں جو سپیڈ مینٹین ہو رہی تھی وہ وہاں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں جگہ جگہ پر کھڈے وغیرہ آ جایا کرتے تھے۔ بہرحال میں نے کچے راستے سے جو ہے اس بھائی کی انسٹرکشن فالو کرنا شروع کی، جہاں جہاں وہ بتا رہے تھے میں وہیں جاتا جا رہا تھا۔ تقریباً گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ان کے گاؤں پہنچ گئے اور اس کے 5 سے 10 منٹ بعد جو ہے وہ ہم ان کے گھر کے ٹھیک باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر گاڑی رکوائی، اپنا سامان اتارا اور مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ جو ہے وہ آج رات یہاں سٹے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈرائنگ روم اویلیبل ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو منع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی عادت ہے، میں رات کا سفر بھی کر سکتا ہوں اور میں نے کافی طویل سفر کی ہے رات کے وقت بھی، تو مجھے اس کی عادت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا آرام سے، کیونکہ میں ایسے راستوں پہ اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ میں نے بس ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک پانی کی بوٹل یا جگ میں پانی لا دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈیٹر میں جو ہے وہ پانی کم ہو گیا ہوگا، تو مجھے اس میں پانی ڈال لینا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو ہے وہ گاڑی کا بونٹ اوپن کیا اور اس کے اندر بریک آئل دوبارہ سے چیک کیا کہ کہیں سے لیک وغیرہ نہ ہو۔ لمبے سفر شروع کرنے سے پہلے سب چیزیں جو ہے وہ میں ہمیشہ ہی چیک کرتا تھا۔ ریڈیٹر میں تھوڑا سا پانی کم تھا، تو میں نے ریڈیٹر میں پانی پورا کیا، بونٹ بند کیا اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے سفر کی دعا پڑھی، آیت الکرسی پڑھی اور گاڑی چلانا شروع کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور رات کے وقت سردی بہت شدید ہو جاتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے گاؤں سے اس کچے راستے تک پہنچ گیا جو کہ ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، اور اس کچے راستے پر اپنا سفر شروع کیا۔ چونکہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور بہت سردی ہو جایا کرتی تھی اور اکثر رات کو جو ہے وہ دھند پڑنے لگ جاتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہلکی ہلکی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا اور اس کچے راستے کا اگر میں آپ کو منظر بیان کروں تو کچھ یوں تھا کہ سیدھا کچا راستہ اور راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے اونچے گھنے درخت۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گاؤں والے ایریاز وغیرہ میں آبادی بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی فصلیں، جنگل اور کھیت وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اونچے اونچے درخت تھے دونوں سائڈوں پر اور وہ دونوں سائڈوں سے سڑک کے اوپر جھکے ہوئے تھے، سڑک کو کور کر رہے تھے۔ سڑک پر بالکل گھوپ کالا اندھیرا اور صرف ہیڈ لائٹس میں جو نظر آ رہا تھا وہی نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ کالا سیاہ اندھیرا، ساتھ ٹھنڈ اور ساتھ ہلکی ہلکی دھند شروع ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے گاڑی کے اندر ذرا بھی سردی فیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ گاڑی کے اندر ہیٹر آن تھا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ جو ہلکی ہلکی دھند تھی وہ گہری ہو گئی اور حد نگاہ کافی کم ہو گئی۔ لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تھوڑا کم کر لیا، جو کہ پہلے میں 50 سے 60 کی سپیڈ مینٹین کر رہا تھا، اب وہ میری سپیڈ 25 سے 30 پر آ گئی تھی۔ اس سے اوپر جو ہے وہ گاڑی چلانا خطرناک تھا، کیونکہ دھند کی شدت جو ہے وہ بڑھ چکی تھی اور حد نگاہ کافی کم تھی۔ ابھی میں گاڑی چلا ہی رہا تھا تو مجھے جاتے ہوئے سڑک کے رائٹ سائڈ پہ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی انسان کالے کپڑے پہنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا اتنی رات، مطلب یہاں پہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے، وہ بھی گاؤں والے ایریا میں جہاں کے لوگ تقریباً 8 بجے سو جاتے ہیں، اور میں جب کا گاڑی چلا رہا ہوں مجھے ابھی تک ایک بھی گاڑی نے پاس آؤٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی شخص دیکھا ہے۔ بالکل سنسان راستہ تھا، لیکن وہ پہلا شخص تھا جسے میں نے دیکھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی مجبور ہو یہاں پر کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا ہو۔
لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر اس سے پوچھ لیتا ہوں، اگر اس کو لفٹ چاہیے ہوئی تو میں اس کو لفٹ دے دوں گا، راستے میں جہاں اس کو اترنا ہوگا اتر جائے گا۔ میں اس کے پاس گاڑی لے کر گیا اور میں نے ہلکی ہلکی کر بریک لگائی۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، چونکہ وہ میری گاڑی کی رائٹ سائڈ پر موجود تھا اور وہاں پر کوئی روشنی نہیں تھی، اور جو ہے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سامنے کی طرف تھی، اس لیے اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کالے سے لباس میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، بھائی آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو لفٹ چاہیے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے؟ تو جس طرف میری گاڑی جا رہی تھی اس نے اسی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں، بالکل چپ رہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو جہاں بھی اترنا ہوگا آپ کو اتار دوں گا۔ تو اس نے گاڑی کا بیک ڈور اوپن کیا اور اندر بیٹھ گیا، لیکن میں نے 2 سے 3 منٹ گاڑی چلانے کے بعد اس سے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے، وہ بھی اتنی سنسان سڑک پر؟ لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، کدھر کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ لیکن آگے سے پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اب مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ عجیب فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ شخص بول کیوں نہیں رہا۔ تو میری گاڑی کی کیبن لائٹ بھی آف تھی، تو میں نے پیچھے دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا لیفٹ ہاتھ جو ہے اس کو پیچھے کر کے سیٹ کی طرف کیا تو واقعی میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہوں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو کوئی میری گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا، بیک ڈور اوپن ہوا تھا، میں نے گاڑی روکی تھی، بے شک آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن صاف محسوس ہوا کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا، گاڑی میں یقیناً کوئی بیٹھا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری جو ہے وہ ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ہلکی سی گردن گھما کر دیکھا تو وہاں واقعی میں ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی کیبن لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے پکا پتہ تھا کہ وہاں کوئی ہے، اور وہ پیچھے کسی کا بیٹھنا اور وہاں بھی کسی کا اب نہ ہونا، میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ خیال ذہن میں آنے کے بعد ہی میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے پورے جسم میں سے پسینے نکلنے لگے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز تھی، کوئی انسان تو نہیں تھا، اور یہ بات بار بار سوچنے پر میں اور خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور جو آیت وغیرہ مجھے یاد تھی ان کا ورد کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا بس کسی طریقے اس کچے راستے سے نکل جاؤں، کیونکہ وہ راستہ بہت وحشت ناک تھا، اور یہ جو ابھی میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ راستہ اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ بالکل کالا اندھیرا، کوئی انسان نہیں، دونوں طرف درخت، گھنا جنگل اور ساتھ دھند۔ میں بس سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج میں یہاں سے نکل بھی پاؤں گا کہ نہیں، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور ہلکی گاڑی چلاتا رہا۔ ابھی میں گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ میری گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس تھیں ان کے سامنے پھر سے ایسا لگا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں دیا اور بریک نہیں لگائی، اور جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک سایہ تھا، اور میری گاڑی اس میں سے آر پار ہو گئی تھی۔ اب میں نے کہا کہ جب تک کہ میں مین ہائی وے تک نہیں پہنچتا اب گاڑی کی سپیڈ آہستہ نہیں کروں گا، چاہے کھڈا ہے یا جو بھی ہو، اور میں گاڑی کو اسی سپیڈ میں بھگاتا رہا، نہ ہی کھڈے دیکھے نہ ہی کوئی جمپ وغیرہ، جس کی وجہ سے میری گاڑی کے اگلے ٹائر کی شاخ کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو گیا اور گاڑی لڑکھڑا کر چلنے لگی۔ لیکن میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ نہ کی، اور وہ چیز بار بار اب میرے سامنے آنے لگ گئی تھی۔ اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل جو ہے وہ سینے میں سے باہر نکل آئے گا، اتنے زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے پورے کپڑے پسینے سے گیلے، لیکن میں جو ہے وہ گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ اب مجھے ہائی وے سامنے نظر آنے لگ گیا تھا۔ میں نے ہائی وے پر پہنچتے ہی لاہور کے راستے پر گاڑی اتاری اور بھگانا شروع کی۔ راستے میں جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ایک ریسٹ ایریا جو کہ ٹرک ڈرائیورز اور بس ڈرائیورز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، جس میں جو ہے بس وغیرہ کو روک کر جو پیسنجرز وغیرہ ریفریشمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ٹرک ڈرائیور وغیرہ کھانا پینا کرتے ہیں۔ میں نے وہاں اپنی گاڑی کو روکا، وہاں پہ کافی ساری جو ہے بندے بھی تھے، کوئی ٹرک ڈرائیورز، کوئی پیسنجرز وغیرہ وہاں پر جو ہے موجود تھے۔
اتنے سارے بندوں کو دیکھ کر میرے حواس دوبارہ بحال ہوئے۔ جب میں گاڑی سے باہر نکلا تو میرے کپڑے پسینے سے بالکل تر ہو چکے تھے اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تو میں جو ہے وہ شاپ کے اندر گیا ایک پانی والی بوتل لینے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آپ کانپ رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میرے ساتھ کچھ ابھی ایسا ہوا ہے جو میں ابھی بتانے کے حال میں نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے مجھ سے آگے سے پوچھا کہ آپ کس سائڈ سے آ رہے ہیں؟ تو جو میں نے کہا ہائی وے کی بالکل ساتھ سے جو ایک کچا راستہ نکلتا ہے گاؤں کی طرف۔ تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ یہاں پہ رات کے ٹائم سفر نہیں کرتے، یہ راستہ آسیب زدہ ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہاں پر کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے یا کوئی ان سے لفٹ مانگتا ہے، پھر وہ گاڑی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے یا وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بس ان حادثات کے بعد جو ہے لوگوں نے یہاں سے رات کے وقت آنا جانا ختم کر دیا۔ جس کو بھی یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے وہ دن میں ہی کرتا ہے، رات کو جو ہے وہ لوگ یہاں سے جانے سے کافی کتراتے ہیں اور کم ہی اس راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرے جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی ایک ایسے راستے سے آ رہا ہوں جو آسیب زدہ ہے اور جس پر سالہ ہے۔ بہرحال میں نے وہاں سے پانی کی بوتل لی اور گاڑی چلانا شروع کی اور کسی طریقے اپنے گھر پہنچا اور سکون کا سانس لیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے۔ میں رات کی بکنگز بہت کم لیتا ہوں اور جو کہ ایسے راستوں کی طرف رات کی بکنگز ہوتی ہیں ان کو تو میں سراسر انکار کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ دوبارہ ایسا ہو، اس لیے میں رات کی بکنگز اب بہت کم لیتا ہوں اور ابھی بھی میں ٹیکسی ہی چلاتا ہوں۔ السلام علیکم ویئرس، میرا نام زبیر ہے اور میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور اسی سے ہی اپنی روزی روٹی کماتا ہوں۔ پیشے سے میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تو نہیں، بس حالات کے چلتے مجھے ٹیکسی چلانا پڑ گئی ہے۔ پہلے تو میں زمینوں پہ کام کیا کرتا تھا، اپنی ہی زمینوں پر، اور وہیں سے منافع ہم لوگ کمایا کرتے تھے، لیکن پھر زمینوں کے مسئلے کی وجہ سے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھریلو گاڑی کو ایز اے ٹیکسی کے طور پر چلانا پڑ گیا۔ تو ایسی ہی ایک رات کی بات ہے کہ میں ایک رات سواری کے انتظار میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ کہے، بس دروازہ اوپن کر کے بیک ڈور گاڑی میں بیٹھ گئی اور بس ایک ہی جملہ اس نے کہا، شندور پاس۔ شندور پاس گلگت بلتستان والی سائٹ پر ہی ایک ایریا پڑتا ہے۔ جس اس نے اپنے منہ سے بس یہی لفظ نکالا تھا، شندور پاس۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو وہاں تک لے کر جاؤں، لیکن میں نے پہلے کبھی اتنی رات کو جو ہے شندور پاس تک سفر نہیں کیا تھا۔ اور بتاتا چلو کہ شندور پاس کا جو راستہ تھا وہاں سے وہ کافی سٹیپ ٹرن آتے تھے وہاں پر، مطلب کافی الجھا ہوا راستہ تھا، جس کے لیے انسان کو بالکل چاقو چوبند ہو کر گاڑی چلانا پڑتی تھی، کیونکہ وہ ایک ہلی ایریا تھا اور وہ تھی بھی رات، اور وہاں پر سٹیز کی طرح جو ہے وہ روڈ لائٹس وغیرہ نہیں ہوا کرتی، تو جو گاڑی کی لائٹس ہوتی ہیں انہی میں جو نظر آتا ہے بس وہی نظر آتا ہے۔ لہٰذا حالات کی وجہ سے میں نے اس کو ہاں کر دی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو شندور پاس تک لے جاتا ہوں۔ میں نے اس کو اس کا کرایہ بتایا، لیکن اس نے دوبارہ آگے سے یہی کہا، چلو۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ میں نے جو رینٹ اس کو بتایا ہے وہاں جانے کا وہ اچانک سے ہی اس پر رضامند ہو گئی، مطلب اس نے کوئی جو ہے بحث وغیرہ نہیں کی، نہ ہی کرایہ وغیرہ کم کروایا ہے، جو میں نے کرایہ بتایا ہے اسی پر رضامند ہو گئی، اور وہ بھی بس اس جواب کے ساتھ، ہاں چلو۔ لہٰذا مجھے سب سے کیا غرض، مجھے تو پیسوں سے غرض تھی، کیونکہ اس دن میں نے صبح کا کچھ نہیں کمایا تھا اور وہی کرایہ لے کر میں نے گھر جانا تھا اور کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر جانا تھا، کیونکہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور گھر کا خرچہ آئے دن جو ہوتا ہے وہ اسی دن کے ڈرائیونگ کے خرچے سے نکلتا تھا۔ لہٰذا میں تھوڑا خوش ہوا کہ آج کا خرچہ تو نکل گیا، اور میں نے اپنی ڈرائیونگ شروع کی شندور پاس کی طرف۔ جیسے ہی ڈرائیونگ شروع کی میں نے تو گاڑی میں ٹھنڈ بڑھنے لگی، تو میں نے ہیٹر آن کر لیا اور تھوڑا ٹیمپریچر نارمل ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ باہر موسم اتنا کوئی زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا اور گاڑی کا ہیٹر بھی آن تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی گاڑی کے اندر۔
میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو وہ عورت بغیر کسی حرکت کے اسٹل اپنی جگہ پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چادر منہ کے آگے لٹکائی ہوئی تھی۔ اس ایریا میں جو ہے وہ ایسے پردہ کرنا عام بات ہے۔ میں نے میٹر میں دیکھا تو میٹر میں 20 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ کور ہو چکا تھا، لیکن ابھی میں نے مشکل سے جو ہے وہ 1 کلومیٹر بھی گاڑی نہ چلائی تھی۔ تو میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی میٹر کا ایشو ہو، میٹر خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ غلط ریڈنگ شو کر رہا ہوں۔ میں نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا، لیکن ٹھنڈ اب مزید بڑھنے لگی تھی۔ راستے میں دھند بھی ہونے لگی تھی اور اب جو ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس تھا وہ اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کافی مشکل ٹرنز کے ساتھ راستہ تھا۔ لیکن میری جب دوبارہ عورت پر نظر پڑی تو وہ ذرا بھی نہیں ہل رہی تھی اور نہ ہی اس کی چادر ہل رہی تھی، حالانکہ گاڑی کافی سپیڈ میں تھی اور بمپس وغیرہ بھی گاڑی میں آ رہے تھے، مطلب جمپ وغیرہ بھی گاڑی کو لگ ہی رہے تھے، لیکن اس کی چادر بالکل ایسے جمی ہوئی تھی کہ جیسے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہو، اور وہ عورت بھی اپنی جگہ پر سٹل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بات کر کے اپنی اینگزائٹی کم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہم لوگ منزل کے قریب پہنچ گئے تھے اور تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر رہ گیا تھا کہ اس عورت نے عجیب سی آواز میں کہا، یہاں رک جاؤ۔ تو میں نے فوراً سے وہاں بریک لگا دی، اور اب جب میری نظر میٹر کی طرف گئی اور میٹر پر ابھی بھی صرف 1 ہی کلومیٹر شو ہو رہا تھا، میں بہت حیران ہوا۔ ممکن ہی نہیں کہ صرف 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہو۔ میں نے کہا کہ پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی جو ہے وہ ریڈنگ صحیح سے نہیں لی تھی، لیکن اب تو واقعی میں مجھے لگ رہا ہے کہ میٹر خراب ہو چکا ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ خاصا توجہ نہ دیا اور کہا کہ اس کا کل کام کروانا پڑے گا میٹر کا، یہ بھی ایک خرچہ نکل آیا۔ تو میں نے دوبارہ سے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا اور میں بالکل شیور تھا کہ میرے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تھا عورت، اور اس کو میں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ اب میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا اور ساتھ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور میں ڈر کی وجہ سے کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں کچھ ہے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ کھول کر دیکھا تو اندر 1 روپے کا سکہ تھا، حالانکہ میرے ہاتھ میں تو کوئی سکہ نہیں تھا، تو وہ سکہ کہاں سے آیا، اور وہ بھی اسٹیئرنگ کو پکڑے ہوئے۔ اب میرا ڈر جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا تھا کہ اتنے میں کسی عورت کے چیخنے کی آواز آنے لگی آس پاس کے علاقے سے، آس پاس جو کہ ایک کھلا سا جنگل تھا روڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ سڑک پر فل دھند تھی اور اس کے بعد جو ہے سڑک پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں بھی کچھ دیکھنا بہت زیادہ مشکل تھا دھند کی وجہ سے، اور ساتھ عورت کی چیخنے کی آوازیں میرے ذہن پر سوار ہو رہی تھیں، اور وہ عورت ایسے رو رہی تھی کہ جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور شدید قسم کا کانپنے لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر اس راستے کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے گاڑی بھگانا شروع کی۔ کسی طریقے میں گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سیدھا اپنے بستر پر گر گیا۔ بیوی بچوں نے کہا کہ یہ کیا آج کچھ کما کر نہیں لائے، ہم نے کیا کھانا ہے؟ میں نے لہٰذا ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور ایک کونے میں چارپائی پر لیٹ گیا اور اسی بارے میں سوچنے لگا جو بھی میرے ساتھ روڈ پر ہوا تھا۔ اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی جنات یا کوئی اللہ کی ایسی مخلوق تھی، ہوائی مخلوق، اور میں ابھی اس کے ساتھ اتنا لمبا اور طویل سفر کر چکا تھا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ اسی بات کی پریشانی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، اور ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے وہی خواب آنے لگا جو کہ میرے ساتھ ابھی ہو چکا تھا۔ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ جو عورت میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ پیچھے سے اتر کر میرا ڈرائیونگ ڈور کھول کر مجھے باہر گھسیٹ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چاقو تھا، اور اس کی شکل اتنی وحشت ناک تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کے ہی مر جائے۔ میں اپنے خواب میں ہی یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ میرا خواب ہو اور ابھی میری جلدی سے نیند کھل جائے، لیکن وہ خواب ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور وہ خواب ایسی کیفیت پیش کر رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ میرے ساتھ سچ میں ہو رہا۔
میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک خواب تھا۔ اس لڑکی نے اس خنجر کو میرے پیٹ پر رکھا اور میرے پیٹ کے اندر جو ہے سوراخ کر دیا، اور اس کا درد اتنا شدید اور اصل تھا کہ جیسے وہ سب کچھ میرے ساتھ واقعی میں ہو رہا ہو۔ اور یہ خواب وہاں اینڈ ہوا کہ وہ عورت یہ سب کچھ کر کے ایک جنگل کے اندر روتی ہوئی چلی گئی، چیختی ہوئی، اور یہ کہنے لگی کہ یہ درد کبھی میں نے بھی برداشت کیا تھا، اور اب میں ہر اس بندے کو یہ درد دوں گی جو یہاں سے گزرتا ہے یا یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بھی اس روڈ پر کھڑا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ اسی لیے ہوا ہو۔ خواب ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ میری آنکھ کھلی، میں پسینے میں بالکل شرابور تھا، پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور ابھی بھی مجھے جو ہے وہ اپنی اس جگہ پر درد محسوس ہو رہا تھا جو کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، جہاں اس عورت نے مجھے جو ہے وہ خنجر مارا تھا۔ وہ دن گیا، اور آج کا دن ہے کہ میں نے رات کو کبھی ٹیکسی نہیں چلائی، اور اگر چلاؤں بھی صحیح تو کبھی بھی شندور والے راستے پر نہیں گیا۔ اگلے دن اٹھ کر جو ہے وہ میں نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کیا، حالانکہ وہ میرے سے ناراض تھی۔ جو بھی میں نے پچھلے رات کیا تھا ان کی بغیر کسی بات کا جواب دیے کمرے میں چلا گیا تھا، اور اس رات ان کو بھوکا سونا پڑا تھا۔ لیکن میری یہ بات سننے کے بعد میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا، اور ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے، دم وغیرہ کروایا۔ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ایک عورت رہتی تھی جس کو اس کے شوہر نے خنجر سے مار دیا تھا۔ ان کی کوئی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، تو اس کے شوہر نے جس کے چلتے اس کو خنجر سے وار کر کے مار دیا تھا، اور جب اس عورت کی لاش ملی تھی تو اس کے جسم پر خنجر کے 100 سے زیادہ نشان تھے۔ اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ شندور پاس کو جو راستہ لگتا ہے گلگت سے، وہاں پہ اکثر اس عورت کو دیکھا گیا ہے لوگوں کو ڈراتے ہوئے، اور شندور پاس والے راستے پر بھی اکثر جو ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اور رات کو وہاں سے جانے سے اکثر اجتناب کرتے ہیں۔ لہٰذا میں مولوی صاحب سے دم کروا کر گھر آ گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد سے آج تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔